السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 29واں درس ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ صحیح بات ہم سے کہلائے اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قبل اس کے کہ ہم اپنی تقریر شروع کریں، ایک بات یہ آپ کو بتا دیں کہ ہم دوسری ہجری میں چل رہے ہیں. دوسری ہجری تک انشاءاللہ جتنی چیزیں شریعت میں فرض ہو چکی ہیں، ہم کل سے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اس میں اللہ کے رسول کا نمونہ کیا ہے. بنیادی طور پہ ہم مسئلے نہیں بیان کر پائیں گے، فقہی مسائل بیان کریں گے تو ہم بہت الجھ جائیں گے. ہم انشاءاللہ جو بہت ہی مستند اور سب کے نزدیک جو ہے وہ اتفاق والی بات ہے، ہم اس پر بات کریں گے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو ہم نماز کے طریقے پر گفتگو نہیں کر پائیں گے، ان موٹی موٹی چیزوں پر گفتگو کریں گے جس پر سب کا اتفاق ہے اور ہم اس کو چھوڑے ہوئے ہیں. طہارت کے معاملے میں ہم بات کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طہارت کا طریقہ کیا تھا، ہم اس پر بات کریں گے. لباس پر بات کریں گے کیونکہ نماز میں لباس. پھر ہم نماز کے بارے میں پوری بات کرنے کے بعد اس کے بعد جو ہے وہ آج ہم روزے پہ بات کریں گے کیونکہ سن 2 ہجری میں ہوگا. پھر زکوٰۃ پر ہوا. تو اب ہر ساتھ ساتھ دونوں چیزیں چلتی رہیں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں طریقہ کار کیا ہے اور اس 2 ہجری 3 ہجری 4 ہجری ایسے 10 ہجری تک کیا کیا اہم واقعات پیش آئے ہیں، ہم ان کی طرف روشنی دیں. ہم نے آپ کو جہاں پر 28ویں میں درس میں چھوڑا تھا وہ یہ تھا کہ جنگ بدر ہو گئی اور جنگ بدر میں جو ہے وہ 72 لوگ ان کے مارے گئے. مسلمانوں کے 14 لوگ شہید ہوئے، جس میں سے 6 جو ہے وہ مہاجرین تھے اور 8 جو ہے وہ انصار تھے. اس کے بعد ان کے 72 لوگ پکڑے گئے اور پکڑے جانے جن کو آپ قیدی کہتے ہیں، اس کے بعد اسلامک پالیسی مرتب ہوئی کہ قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. یہاں تک بات ہم نے کی تھی. اس میں سے ایک قیدی بہت اہم تھے جو کل چھوٹ گئے تھے، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر تھے، مسلمان نہیں تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو آپ کی کوئی صاحبزادی جو ہے وہ ہجرت کر کے آپ کے ساتھ نہیں آئی تھی. تو حضرت زینب آنا چاہتی تھی لیکن ان کے شوہر نے ان کو آنے نہیں دیا. بہرحال یہ جنگ بدر میں یہ بھی لڑنے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں تو یہ نہیں کہا تھا کہ اگر یہ سامنے آ جائیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے. ایسا آپ نے صرف 2 ہی آدمی کے بارے میں بتایا تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا. ابو البختری کے بارے میں کہا تھا کہ اگر وہ آپ کو نظر آتے ہیں تو ان کو قید کر لیں، اور ایک اپنے چچا حضرت عباس کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر وہ نظر آ جائیں تو آپ ان کو قید کر لیں. بہرحال یہ بھی قید ہو کر کے آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی پیشکش کی کہ آپ ایسا کریں کہ اگر چھوٹنا چاہتے ہیں تو فدیہ ادا کریں جو منی رکھا گیا ہے. تو ان کے پاس پیسے تھے نہیں. انہوں نے کہلایا حضرت زینب کو، حضور کی صاحبزادی کو. ان کے پاس بھی نقد پیسے نہیں تھے. انہوں نے ایک ہار سونے کا تھا وہ بھیجا کہ یہ لے کر کے ہمارے شوہر کو چھوڑ دیا جائے. وہ جن کے قبضے میں قیدی بنے تھے انہوں نے وہ کہا اللہ کے رسول یہ ہار دے رہے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا تو آپ کو حضرت خدیجہ یاد آ گئی، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ ہار تھا جو انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا کہ اگر ان صحابی سے کہا کہ اگر تمہارا دل چاہے تو تم ان کا ہار واپس کر دو اور ان کو چھوڑ دو. انہوں نے فرمایا کہ اللہ رسول آپ کی بات، ہم کو پیسہ بھی ہارنی بھی نہیں چاہیے اور یہ قیدی بھی جو ہے وہ رہے ہیں. ان سے وعدہ یہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہماری صاحبزادی کو آپ فوراً کیا کریں گے، وہاں سے بھیج دیں گے. بہرحال اپنے وعدے کے مطابق انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں سے مدینہ بھیج دیا. بہرحال اس کے بعد بھی مسلمان ہو گئے. جنگ بدر کے اصل نتائج کیا برآمد ہوئے، ہم اس پر آج گفتگو کریں گے اور سن 2 ہجری کے جو اہم واقعات ہیں ہم اس پر بات کریں گے.
जंग बदर का सबसे बड़ा नतीजा जो बरामद हुआ वो ये हुआ कि जो अतराफ व अकनाफ में लोग ये समझ रहे थे कि ये लात और उज़्ज़ा हमारे बहुत बड़े सपोर्टर हैं और हर हाल में हमको जो है वो सपोर्ट करेंगे, ये बात क्लियर हो गई कि ये निरे पत्थर हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। आपको मालूम है कि जब जापान पर अमेरिका ने हमला किया तो पुरानी हिंदुओं की अकीदत ये थी और मुसलमान भी इससे मुतासिर हुए हैं कि बादशाह को रब का साया मानते थे। बादशाह की इताअत इस तरीके से की जाती थी कि ये अल्लाह है। इसलिए आप देखें कि अकबर के नाम के आगे ज़िल इलाही लिखा जाता है। अकबर ज़िल इलाही मतलब अकबर जो है वो अल्लाह का साया है, ये उसने अपने नाम के आगे टाइटल लगवा रखा था। मतलब हम जो कह रहे हैं वो एकदम हम मासूम हैं, हमारी बात का मानना वैसे ही तुम पर जरूरी है जिस तरीके से अल्लाह का मानना, क्योंकि हम हकीकत में अल्लाह के नायब हैं, रियल। यही बात पूरी दुनिया में हिंदुओं ने सबसे पहले इसको राइज किया था। उसके बाद फिर ये बुद्धिस्ट में गई और वहां से तो जापान पे जब हमला हुआ और नागासाकी पर जब इन्होंने बम गिराया अमेरिका ने और बुरी तरीके से जापान जो है वो सरेंडर हुआ, तो बादशाह ने निकल के तकरीर की। उसने कहा कि मैं ईमानदारी से बताता हूं कि हम कतई खुदा नहीं हैं। मैं जब जापान कई मरतबा गया तो मैंने सारी बातें वहां की तहकीक की, तो उन्होंने कहा कि उसने निकल करके तकरीर की और कहा कि तुमको आज तक मैंने बेवकूफ बनाया, ये हमारी गलती है, मैं माफी मांगता हूं। मैं कतई खुदा नहीं हूं, अगर मैं खुदा होता तो मैं जंग नहीं हारता। समझे? इसी तरीके से कुफ्फारे कुरैश का मामला भी बहुत क्लियर हुआ कि जो अतराफ व अकनाफ में कबीले छोटे छोटे आबाद थे, जो कुरैश का एहतराम इसलिए करते थे कि इनके पास लात मनात उज़्ज़ा बड़े बड़े जो है वो दिग्गज किस्म के बुत हैं और ये चाहें तो दुनिया को इधर से उधर कर सकते हैं, वो अकीदा पाश पाश हो गया कि साहब ये सब कुछ नहीं है, ये निरे पत्थर हैं। सबसे बड़ा फायदा ये हुआ। यही वजह है कि जब इस्लाम में इसके बाद दाखिला शुरू होता आएगा तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा। जहां अल्लाह के रसूल मक्के में एक एक आदमी का दरवाजा खटखटा करके दावत देते थे कि भाई अल्लाह की बात मान लो, और लोग उस पर आपको मुंह चढ़ाते थे और अल्लाह के रसूल की बात नहीं मानते थे। मदीने आने के बाद लोगों इतने आए हैं कि अल्लाह ताला ने उसको यूं बयान किया कि अब लोग इस्लाम में ऐसे दाखिल हो रहे हैं जैसे पूरी पूरी फौज आ रही है। वो यही बात थी कि हकीकत में अतराफ व अकनाफ से इस बदर के जंग हकीकत में देखा जाए तो ये बेहतरीन जंग हुई और इसी के नतायज से पूरे इस्लाम का फ्यूचर क्या हो गया, एकदम ब्राइट हो गया और बात सामने खुल करके 2-2-4 के तरह आ गई कि ये अल्लाह के रसूल हैं, बकिया ये सब झूठे हैं, इनके हाथ में कुछ नहीं है। तो हजारों लोग जो दाखिल हुए मदनी जिंदगी में, उसकी बहुत बड़ी वजह जंग बदर थी। तो सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि हक और बातिल, इसीलिए इस जंग का नाम ही कुरान मजीद में यौमुल फुरकान रखा गया। क्या रखा गया? फुरकान। फारूक हजरत उमर का टाइटल है फारूक। फारूक फर्क को कहते हैं, उर्दू में भी हम बोलते हैं कि इसमें ये फर्क है, ये अरबी लफ्ज है। फुरकान का मतलब यह है कि इसने हक और बातिल के दरमियान में एक बेहतरीन किस्म का खत खींच दिया कि ये गलत है, ये सही है। तो एक सबसे बड़ा फायदा इसका ये हुआ। दूसरा फायदा ये हुआ कि कुरैश के जो 72 लोग मारे गए, उसमें से 72 में 27 या 28 तो चोटी के सरदार थे। उन्हीं पर पूरा अरब नाज करता था। वो तो अल्लाह ताला को अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किस्मत में इस्लाम लिखा हुआ था, वरना वो अबू सुफियान भी अगर आ जाते तो मामला खत्म था। आप देखें इसके बाद जितनी जंगें हुई हैं, हर एक जंग में चीफ ऑफ आर्मी अबू सुफियान रहे हैं। जितनी जंगें लड़ी गई, हर जंग में अल्लाह के रसूल के मुकाबले में कौन आए हैं? अबू सुफियान। बहरहाल अबू सुफियान बच गए। बकिया इस 72 आदमी में 27-28 आदमी, इनके जो छोटे किस्म के लीडर थे, सारे के सारे एक साथ, अगर ये एक एक मारा जाता तो ये बहुत लंबा टाइम लगता। वो अल्लाह ने सबको इकट्ठा कर दिया। ये आप देखें जो यहूदी आजकल पिछले 15 साल से पूरे यहूदियों को दुनिया से इकट्ठा किया जा रहा है ना, इसराइल में मुस्तकिल जो है वो उनकी कॉलोनियां बन रही हैं, घर बन रहे हैं, अरबों की जमीन पे कब्जा किया जा रहा है।
یہ تو کبھی لمبی چوڑی تاریخ ہے، اس پر کبھی بات ہوگی تو کئی جمعہ چلنا پڑے گا. تو عربوں کے اس زمین پر قبضہ انہوں نے کیا ہے اور مستقل وہاں پر جو ہے وہ سارے دنیا کے یہودی جو ہیں وہ اکٹھا ہو رہے ہیں. مولانا مودودی کی نگاہ اس سلسلے میں بہت اونچی ہے. مولانا مودودی نے کہا ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو ان کو ایک ساتھ مروانا ہے، لہذا اکٹھا کروا رہا ہے. یہ اگر پھٹ کر مارے گا تو بہت ٹائم لگے گا، اس لیے ان سب کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. اور یہ انشاءاللہ جب اسلام کا بول بالا ہوگا تو یہ ایک ساتھ صاف ہو جائیں گے. تو یہ پروردگار عالم کی ایک پلاننگ ہے، اس پلاننگ کے تحت یہ اکٹھا ہو رہے ہیں، آپ اس میں گھبرائیں نہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ اسی طریقے سے رب نے یہ 72 آدمیوں کو اکٹھا کروا دیا ہے اور سارے کے سارے جو ہے صاف ہو گئے. اب اس کے بعد ان کے پاس لیڈرشپ کا فقدان ہوا، لیڈرشپ ان کے پاس ختم ہوئی، لیکن ابو سفیان کی وجہ سے انہوں نے تھوڑا سے اٹھا لیا معاملے کو. بہرحال دوسرا نتیجہ یہ نکلا اس کا سب سے بڑا کہ اب ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اسلام حلوہ نہیں ہے. یہ جیسا اب تک اس کو ڈرا رہے تھے کہ ہم تمہاری آنکھ نکال لیں گے اور تمہارے اوپر قبضہ کر دیں گے اور عورتوں کو قیدی بنا دیں گے، بچوں کو مار ڈالیں گے، اب یہ زبان ان کی کہنے کے لائق نہیں رہی. ان کو پتہ چل گیا کہ اب اسلام سے ٹکر لینے کا مطلب یہ ہے کہ صاحب اب وہ بھی ایک حیثیت رکھتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی 2 سال کے اندر جنگ بدر ہونے کے بعد، جنگ بدر رمضان میں ہوئی ہے 2 ہجری میں، رمضان کے بعد 3 ہی مہینہ باقی ہے، تو گویا 2 سال. اس 2 سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم اس 5 قبیلوں کے، اوس، خزرج اور یہ تینوں یہودیوں کے جو قبیلے تھے، ان کے آپ جو ہے وہ حکمران بن چکے تھے. اور اب ان لوگوں کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ ان سے ٹکر لینا آسان نہیں ہے. جب یہاں سے بھاگ کر کے لوگ گئے، تیسری بات، جب یہاں سے لوگ بھاگ کر کے گئے تب یقینی بات ہے کہ انہوں نے روایتیں کی ہوں گی کہ جنگ ایسی ہوئی، جنگ ایسی ہوئی. اس میں جو انہوں نے فرشتوں کا ذکر کیا نا، وہ نفسیاتی طور پر ان کو ایک دم ختم کر دیا. کتاب اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ کا ہاتھ ہے، لہذا اب ان سے پنگا لینا جو ہے وہ آسان کام نہیں. اس کے باوجود بھی جتنی جنگیں ہوئی یہ حیرت کی بات ہے. ورنہ جو لوگ، کیونکہ 72 مرے، 72 کیا کہتے ہیں قید ہوئے، تو 7 دنائی 14، 150 آدمی تقریباً ہوتے ہیں. 150 آدمی کا بعد ابھی بھی تو 850 آدمی بچے ہوئے جو بھاگ کر کے گئے. 850 آدمی نے تو بڑی کہانیاں سنائی ہوں گی وہاں کہ ہم کس طرح مارے گئے، کس طرح پکڑے گئے، ہمارے ساتھ کیا ہوا. چھوٹے چھوٹے ذرا سے بات ہو جاتی ہے تو بڑے بڑے کرامات کا ہم ذکر کرتے ہیں. یہاں پر تو اوریجنل کرامت نظر آئی تو اس کرامت کا ذکر کیا تو اس سے بھی ان کے جو لوگ تھے نا، ایک بہت بڑا طبقہ اندر سے کیا ہو گیا، ٹوٹ گیا. لیکن وہ تو چونکہ ابو سفیان کے ناک کا معاملہ تھا، لہذا انہوں نے ہر جنگ کو جو ہے کیا اور اس میں زبردستی لوگ بھی آئے. آگے انشاءاللہ بات آئے گی کہ زبردستی کون کون لوگ لائے جاتے رہے. تو بہرحال یہ ایک تیسرا فائدہ ہوا کہ جب یہاں کی جنگوں کی داستانیں انہوں نے شروع کی نا، تو اس کی وجہ سے بھی ان کا مورال کیا ہو گیا، ایک دم ختم ہو گیا. چوتھی چیز، مدینے میں جو ابھی لوگ، کیونکہ ایک بڑا طبقہ تو اوس اور خزرج کا مسلمان ہو چکا تھا، لیکن ایک چھوٹا سا طبقہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا. یہودیوں کا ایک بڑا طبقہ مسلمان نہیں ہوا تھا. اس کو بھی اب اسلام کا فیوچر نظر آنے لگا کہ اس کا مستقبل اب جو ہے بہت ہی، اب ان کے پاس 2 ہی شکل تھی، یا تو مسلمان ہو جائیں اور یا اللہ کے رسول کے ساتھ ایک مرتبہ پنجہ لڑا لیں. 2 ہی شکل ان کے پاس بچی تھی. ان لوگوں نے آپس میں میٹنگ کی کہ حالات میں تو مدینے کے بتا دیا جنگ بدر میں کہ اللہ کے رسول سے مقابلہ کرنا اب اپنے بس کی بات نہیں ہے. لیکن ان کے لوگوں نے کہا کہ ہم تو سانس کے آخری لمحے تک دشمنی نبھائیں گے. یہودیوں نے کہا کہ ہم، حالانکہ بعض روایت میں آتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اہلیہ ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ اپنے بارے میں جب وہ اسلام لے آئیں اور اپنے چچا کے بارے میں کہتی ہیں کہ ہمارے چچا اور ہمارے والد ہم کو بہت چاہتے تھے. وہ اپنی وہ لڑکی بتاتی کہ ہمارے چچا جان اور ابا ہم کو بہت چاہتے تھے. جب کہیں جاتے نا تو آخری جاتے جاتے بھی ہم کو پیار کر کے جاتے، آتے تو سب سے پہلے بیٹی سے ملتے. ایک دن یہ لوگ دونوں آدمی آئے گھر میں اور دونوں کے منہ جو ہے نا وہ ابو سن قمطریرہ لمبے لڑکے بیٹھے تھے، لانگ فیس جسے بولتے ہیں، اور آ کر کے یہ اپنی بیٹے کو پیار نہیں کیے، کچھ نہیں بولے. یہ جا کر کے اب وہ بچہ جس کو بچوں کو آپ روز پیار کرتے اگر نہیں کریں گے تو وہ کرے گا.
تو وہ انہوں نے جا کر کے جب ان کے سامنے کہا کہ آج آپ بات ہی نہیں کر رہے ہیں تو کچھ نہیں بولے. وہ دونوں بیٹھ کر کے باتیں کرنے لگے. اچھا بتاؤ یار ہم لوگ جہاں گئے تھے تو کیا تم سمجھے ان کے بارے میں؟ تو جو ان کے چچا تھے انہوں نے کہا دیکھو ایک بات تو پکی بتا دیں, یہ وہی رسول ہیں جو ہماری توریت میں لکھا ہوا ہے, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ اب نہیں بچا. ہم نے ان کے ساتھ پورا دن گزارا ہے اور گزار کر کے جو بات بہت کلیئر پکچر سامنے آئی وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہیں یہ. تو ابا ان کے کہتے ہیں کہ جب ہیں تو ان کو مان لیا جائے, اسلام قبول کر لیں. تو چچا کہتا ہے تم کو ایک بات یہ بھی بتا دیں, جب تک ہماری سانس ہے تب تک میں دشمنی کروں گا. کیا پتا چلا, یہ ضروری نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کی حقانیت کھلنے کے بعد جو ہے نا انہوں نے مان ہی لیا. آج سے بہت سے لوگ تھے, آج سے عربوں میں قریش میں بہت سے ایسے سردار لوگ تھے جو آپس میں جب بات کرتے تھے تو اپنے دل کی بات بولتے تھے کہ اللہ کے رسول سچ ہیں, کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا, اور جس کے بارے میں جو کہہ دیتے ہیں اللہ کی طرف سے ان کو اشارہ ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اس کے باوجود کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب بندہ طے کر لیتا ہے مجھے یہ کام نہیں کرنا تو اللہ اسی نہ کرنے میں مدد کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ نہ کرنے میں مدد کرتا ہے. ابھی اگر آپ یہ طے کر لیں کہ ہماری آرزویں ہماری تمنائیں فلاں بابا سے پوری ہوں گی, اگر آپ اسی پر پورا عقیدہ رکھیں گے تو اسی کے تحت آپ کو اللہ مدد کرتا رہے گا. وہی ہوتا ہے. وہ اتنے لوگ جو جا رہے ہیں ایسی وجہ نہیں, کچھ نہ کچھ ان کو فائدہ ہوتا ہے. اسی پر ہم جمعہ کو پوری بات کریں گے انشاءاللہ, تو آپ اس کو سنیے گا. بہرحال یہ بھی ایک اس کا فائدہ ہوا کہ یہودیوں میں دو طبقہ ہو گیا. ایک نے یہ طے کر لیا یا تو بات مان لینی ہے, اور ایک نے یہ طے کر لیا کہ نہیں صاحب پنجہ لڑا ہی لینا ہے چاہے ختم ہو جائیں. دونوں طبقہ الگ ہو گیا. اچھا, تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے, آپ نے تقریر سنی بات کہ جب جنگ شروع ہونے والی ہوئی تو آپ نے تقریر کی اور صحابہ سے رائے لیا کہ بتاؤ کہ اب اچانک کے بدر کا معاملہ پیش آ گیا ہے, کیا کیا جائے. تو پہلے تو مہاجرین نے اٹھ کر کے تقریر کی اللہ کے رسول آپ جہاں کہیں گے ہم جان لڑا دیں گے. پھر آپ نے پوچھا بھائی آپ کا کیا مشورہ ہے. تو حضرت سعد بن معاذ نے کیا کہا کہ آپ کا اشارہ کیا انصار کی طرف ہے. تو حضرت سعد بن معاذ نے اٹھ کر کے تقریر کی. اللہ کے رسول کو بھی اب اطمینان کامل ہو گیا کہ یہ ہماری اطاعت کا جو انہوں نے اپنے گلے میں پھندا ڈالا ہے یہ 100% اطاعت گزار ہیں. حالات ان کو موڑ نہیں سکتے. اگر حالات موڑ سکتے تو جنگ بدر میں یہ کیا ہوتے, مڑ جاتے, کیونکہ جنگ بدر کے حالات بڑے خراب تھے. جنگ بدر ایک طرف 1000 کی فوج میں ناچنے گاجنے والی کے ساتھ آئی ہوئی, ایک طرف 313 لوگ موجود ہیں, اور 313 جو ہے جنگ کی کرنے کے لیے سے نہیں نکلے ہیں. تلواریں ان کے پاس قاعدے کی نہیں ہیں, سواریاں قاعدے کے نہیں ہیں, جنگ کی تیاری سے نہیں آئے ہیں. اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اللہ کے رسول سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ جہاں کہیں گے وہاں ہم اپنا خون گرانے کے لیے تیار ہیں, آپ جس سے جنگ کریں گے ہم جنگ کریں گے, جس سے صلح کریں گے. یہ بات بھی اللہ کے رسول کو اب اطمینان کامل ہو گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پکی اینٹ ہیں, ہم جہاں چاہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ بھی اس جنگ کا فائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا. انسان ہوتا ہے, آپ دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں زندگی میں کہ ہم جو ہے اس کا مستقبل ہمارا اندھیرے میں رہتا ہے, لہذا ہم اس کی طرف, مثال کے طور پر ایک پارٹی بن رہی ہے, نئی کوئی پارٹی آج بنتی, ہر دن یہاں بنتی رہتی ہے ہندوستان میں. اب وہ آپ کو بلاتا ہے کہ آپ ہماری پارٹی میں جوائنٹ ہو جائیے. اب آپ سوچتے معلوم نہیں اس کا فیوچر کیا ہو. اگر اس کا فیوچر چمکدار ہو جائے تو لوگ پیسہ خرچہ کر کے ٹکٹ لیتے ہیں اس کا. آپ کو معلوم ہے مایاوتی جب ٹکٹ دیتی ہیں تو کم سے کم 30 لاکھ روپے ایک MLA پے کرتا ہے تو ٹکٹ ملتا ہے اس کو. وہ کہتی ہے کہ 17% ہم ووٹ تم کو دے رہے ہیں ڈائریکٹ. وہ ہاتھی پہ مہر لگائیں گے, چاہے گدھا کھڑا ہو, چاہے انسان کھڑا ہو, چاہے جو بھی کھڑا ہوگا, زیادہ بغیر پیسے کے نہیں ہوتا. تو جب پارٹی لانچ ہوتی ہے تو آدمی اگر اس کا مستقبل بڑا اچھا رہتا ہے تو لوگ بڑے تیزی سے آتے ہیں, اور جب مستقبل خراب رہتا ہے تو یہاں پر بھی معاملہ یہی تھا کہ یہ اسلامی پارٹی لانچ ہو رہی ہے, مستقبل ابھی کیا ہے اس کا کلیئر نہیں تھا. جنگ بدر نے کیا کر دیا, مستقبل کلیئر کر دیا. تو اب یہ جو صحابہ اندر سے جنہوں نے ایمان لے آئے تھے, یقین بھی تھا, لیکن جو اطمینان کی کیفیت تھی, جب ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اطمینان کے لیے ہم کو دکھلا دے تو زندہ کیسے کرے گا, وہ تو نبی تھے.
تو لہذا اطمینان کی جو کیفیت تھی وہ بندہ بولے نہ بولے، ایمان لانا الگ چیز ہوتا ہے، یقین کرنا بھی الگ چیز ہوتا ہے. اطمینان کے ساتھ یقین کو لے کے چلنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. اب صحابہ کو بھی اطمینان ہو گیا کہ ہم جس پارٹی میں داخل ہوئے ہیں یہی اصل پارٹی ہے، اور ان الدین عند اللہ الاسلام کی اصل تشریح یہی ہے کہ اصل یہی پارٹی ہے، بلکہ ساری پارٹیاں باطل ہیں. یہ بات صحابہ کے ذہن میں بھی آ گئی. بہرحال یہ مختلف قسم کے اثرات جو ہے وہ جنگ بدر کے بعد مرتب ہوئے. اب اس کے بعد جو دوسری ہجری ہے، اس میں مختلف قسم کے احکامات بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کرنا شروع کیے. اس میں سے سب سے پہلے تو جو بڑا ہی ہیٹرک چیز رہی وہ یہ رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اپنا قبلہ بیت اللہ کی طرف کر لیں. زوال کا وقت تھا، ظہر کی نماز سے پہلے قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ آپ اپنا قبلہ بیت اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز بیت اللہ کی طرف پڑھ لی. پڑھنے کے بعد ایک صحابی ایسے تھے جو یہاں پہ ظہر پڑھے، عصر دوسرے محلے میں جا کر پڑھے. وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں نماز ہو رہی ہے. انہوں نے نماز کی حالت میں اعلان کر دیا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے کہ مسلمانوں اب تمہارا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہے. جو لوگ حج عمرہ پہ جاتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ایک مسجد ہے جس کا نام ذوالقبلتین ہے. ذوالقبلتین میں اگر آپ دیکھیں گے تو قبلہ ایسے بھی محراب بنی ہے، اس کے پیچھے بھی محراب بنی ہوئی ہے. تو پیچھے والی محراب اصل محراب ہے جو بیت المقدس کی طرف ہے، اور اصل دوسری محراب جو اب اس وقت ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہے. تو سارے لوگ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. ایک روایت میں آتا ہے رکوع کی حالت میں تھے، ایک روایت میں آتا ہے رکوع سے کھڑے ہو چکے تھے. 2 رکعت ابھی پڑھی تھی انہوں نے، عصر کا وقت تھا. صحابی نے اعلان کیا کتاب قبلہ بدل گیا ہے. صحابہ کی اطاعت، اسی لیے صحابہ کی جو ویلو ہے، جو شان اللہ کے نزدیک ہے، اللہ نے جو ڈگری لکھ کر کے دی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تم سے راضی ہے کیونکہ تم اللہ سے راضی ہو. تم بھی اللہ سے راضی، اگر تم اللہ سے راضی تو اللہ بھی تم سے راضی. اسی رکوع کی حالت میں دوسری رکعت 2 ہی رکعت ہوئی تھی، 2 رکعت قبلہ بدل کر کے پڑھا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ چلو اب عصر پڑھ لی جائے گی، مغرب سے قبلہ بدل لیا جائے گا. اس کو اطاعت کہتے ہیں. اللہ کے رسول کا نام آ گیا، کتاب حکم آ گیا ہے تو اتنا بھی تاخیر گوارا نہیں کی گئی. کتاب وہ 2 رکعت نماز چلو پڑھ لی جائے اور مغرب کے وقت سے اللہ کے رسول کی بات مانی جائے گی. یہ صحابہ کا وہ جذبہ ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. ایک صحابی کے بارے میں اللہ کے رسول جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، سائڈ سے ایک صحابی گزر رہے تھے، لکڑی کا بوجھ لادے ہوئے تھے. ایک صاحب مسجد میں داخل ہوئے، اللہ کے رسول نے دیکھا کہ وہ گردن پھلان کر آ رہے ہیں. بہت بری حرکت ہے یہ جو لوگ کرتے ہیں جمعہ کے دن. اتنا بڑا گناہ ہے جس کا کوئی جواب نہیں. نہ آپ جہاں مسجد میں آئے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ وہی مسجد میں بیٹھ جائیں. سامنے جن لوگوں نے جگہ خالی کر رکھی وہ گنہگار ہوں گے، لیکن آپ جو یہ گردن بعض لوگ تو ایک دم پیچھے آ کر کے پھاندتے آ کر پہلی سب پہ پہنچیں گے. جتنا جو جمعہ کا وہ ثواب لوٹنے آئے اس کا کئی گنا لے کر کے جا رہے ہیں واپس ہو. بہت بری حرکت ہے. آپ اتنی بری حرکت آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ روک کر کے خطبہ اس سے کہا بیٹھ جا، ان ساری جگہ میں بیٹھ جاؤ. یعنی اتنا بھی گوارا نہیں کیا آپ نے کہ خطبہ ختم ہو جائے گا اور بعد میں ان کو سمجھا دیا جائے گا کتاب گردن نہیں. یہ بات آپ نے نہیں کہا. آپ نے خطبے کے درمیان میں یہ بات فرمائی، خطبہ روک کر کے بات فرمائی اجلس بیٹھ جاؤ. بہرحال جو بات بتانا چاہ رہا تھا ان سے کہا اجلس. وہ بغل میں گزر رہے تھے لکڑی کا گٹھر لیے ہوئے، ان کے کان میں جملہ پڑا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اجلس بیٹھ جاؤ. وہ لکڑی کے گٹھر سمیت وہیں بیٹھ گئے، حالانکہ ان سے خطاب نہیں تھا. لیکن ان کے کان میں جب اللہ کے رسول کا یہ جملہ آ گیا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے. تو دوسرے صاحب نے دیکھا کہ یہ لکڑی کا گٹھر لے کر بیٹھ گئے، جمعہ کا ٹائم اندر جا ہی نہیں. تب انہوں نے کہا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے؟ انہوں نے کہا نہیں وہ خطبے میں اللہ کے رسول ہیں، لیکن اور انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ. انہوں نے کہا کسی دوسرے سے کہا آپ سے کیا مطلب، آپ تو سائڈ سے گزر رہے ہیں. کہا انہوں نے نام تھوڑے ان کا لیا تھا کہ تم بیٹھ جاؤ. اللہ کے رسول نے تو مطلق کہا تھا بیٹھ جاؤ. ہمارے کان میں جب آ گئی اطاعت اسی کو کہتے ہیں. ایک صحابی لوہے کا کام کرتے تھے، پیٹتے تھے لوہا، اذان ہو جاتی تھی سارا کام چھوڑ دیتے تھے. ہم تو نماز یہ دیکھتے ہیں نا کہ ابھی 3 منٹ باقی ہے، ابھی 2 منٹ باقی ہے، ابھی 5 منٹ باقی ہے، ابھی 10 منٹ باقی ہے. اچھا میں کہتا ہوں 10 منٹ میں کریں گے کیا؟
یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے وہ 10 منٹ جو باقی ہے وہ 10 منٹ میں بیٹھ کر کے کریں گے کیا؟ اگر بھائی اتنے بزی ہیں، پرائم منسٹر ہی بنے ہوئے ہیں کہ 5 منٹ میں معاملہ ادھر ادھر ہونے والا، تب تو ٹھیک ہے، کچھ کام نہیں ہے وہ 10 منٹ کا 5 منٹ کا، لیکن آنا ہے کب؟ ایک دم آخر میں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن کی نشانی یہ ہے کہ مسجد آنے میں جلدی کرتا ہے، نکلنے میں تاخیر کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ نفاق کی علامت ہے، آتا دیر میں ہے اور جاتا پہلے ہے۔ یہ جو ہماری عادت ہے، فجر کی لوگ نماز کیوں چھوٹتی ہے؟ اچھے لوگوں کی نماز چھوٹتی ہے، ابھی 10 منٹ باقی ہے، سو لیں۔ اچھا یہ بتاؤ ابھی میں آپ سے کہوں 10 منٹ آرام کر لو، سو لو گے؟ بھائی کہ پوری رات سوئے ہو، اگر نہیں نیند پوری ہوئی تو 10 منٹ میں کون سی نیند پوری ہو جائے گی آپ کی؟ کیسے پوری ہو جائے گی 10 منٹ میں؟ جب پوری رات میں بدماش نہیں پوری ہوتی کہ 10 منٹ میں کیسے مکمل ہو جائے گی نیند آپ کی؟ لیکن نہیں، وہ 10 منٹ کا چکر چلا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا بیٹھ جاؤ تو وہیں کیا ہو گئے؟ بیٹھ گئے۔ کس بات پر میں نے بات کہی تھی؟ کیوں بات آئی ہے نماز کے بارے میں؟ لوہار کا واقعہ بتا رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی لوہے کا کام کرتے تھے، ہے نا، اس پر یہ بات آ گئی بیچ میں۔ تو ان کی عادت تھی کہ جیسے اذان ہوتی تھی ویسے وہ سارا کام بند کرتے تھے۔ انہوں نے کلہڑا اٹھایا وہ پیٹنے کے لیے، لوہا تو پیٹا جاتا نا جب لال ہو جاتا، تو جیسے ہی انہوں نے اٹھایا اوپر، ویسے ہی اللہ اکبر کی اذان آ گئی، آواز آ گئی کان میں۔ جیسے اللہ اکبر کی آواز آئی تو کلہڑا آگے نہیں مارا، وہ تھوڑا پیچھے چھوڑا۔ انہوں نے کہا اب آپ مار دیتے، انہوں نے کہا نہیں، اب اذان ہو گئی لہذا نہیں مارا جاتا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو ان کو دنیا میں انہوں نے حکمرانی کی، اور پوری جو کچھ اسلام ہم تک پہنچا اس میں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دے دیا کہ اللہ نے یہ فرما دیا ہے، یہ یہودیوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ 16 مہینے آپ نے مدینے میں آ کر کے بیت المقدس کی طرح نماز پڑھی۔ ویسے آپ کی عادت یہ تھی کہ آپ جب مکے میں تھے اور نماز پڑھتے تھے تو اس طریقے سے کھڑے ہوتے تھے کہ دونوں قبلہ ساتھ ساتھ رہیں، بیت اللہ بھی رہے اور بیت المقدس بھی رہے، کیونکہ آپ کے دل میں شروع سے تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ ہونا چاہیے۔ پروردگار عالم نے آپ کو 16 مہینے کے بعد اجازت دی یہ بتانے کے لیے کہ یہ یہودی نصرانی جو ہیں یہ نہیں سمجھیں کہ کوئی اللہ کے رسول نیا مذہب لے کر آئے ہیں، تمہاری طرح ان کے پاس بھی کتاب آئی ہے۔ ان کے دل جوئی کے لیے 16 مہینے تک پروردگار عالم نے چاہا کہ معاملہ کسی طرح بن جائے، اور یہودی یہ سمجھے بھائی قبلہ ہمارا ہی بندہ استعمال کر رہا ہے، لہذا ان کو آنے میں جو ہے وہ تکلف نہیں ہو اور قریب آ جائیں۔ بہرحال جب نہیں ہوا تو نبی کے انداز کے بارے میں آتا ہے نا، قد نرى تقلب وجهك في السماء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرتے رہتے تھے کہ کب وحی آئے گی اور یہ حکم ہو جائے گا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ مستقل آپ اس کا انتظار فرماتے رہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ آرڈر آ گیا آپ نے کر دیا، صحابہ نے اسی ٹائم کی نماز سے معاملہ بدل گیا۔ اب یہودیوں کو تو ایک بہت بڑا ایشو بھی مل گیا۔ پہلے تو انہوں نے میٹنگ کی، یہودیوں نے میٹنگ کرنے کے بعد صاحب یہ کیا بات ہے کہ قبلہ بھی کوئی بدلنے کی چیز ہے؟ کل قبلہ ایک ہے آج قبلہ ایک ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ حقیقت کیا ہے کہ یہ جو جس مذہب کے ماننے والے ہیں یعنی قریش والا مذہب، یہ انہی کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ یعنی یہ جو مکے کے لوگ ہیں ان لوگوں کا قبلہ کیا ہے؟ بیت اللہ ہے۔ یہ ہم لوگوں سے مایوس ہو گئے ہیں، یہود و نصارہ سے، لہذا اب یہ اپنے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے ریورس گیئر لگایا گیا ہے۔ یہ ایک افواہ چھوڑی گئی۔ 4-5 یہودیوں کے بڑے بڑے سردار مل کر کے اللہ کے رسول سے اس ٹاپک پر میٹنگ کرنے آئے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ تم نے جو کیا یہ بہت برا کیا، ہم آپ کو ایک آفر دیتے ہیں، اگر آج بھی آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگیں تو ہم سب مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جھوٹے ہیں۔ اچھا یہ بھی جان رہے ہیں جبریل برابر آتے ہیں، اللہ نے ان سے محمد اعظم سے کہہ دیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، کہ اللہ رسول جب تمہارے پاس وحی نازل ہو گئی تو اب ان کی بکواس بکنے دو، سب جھوٹ بول رہے ہیں، آپ ان کی بات کو قطعی نہیں مانیں، یہ محض آپ کو آزمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ اپنی طرف سے قبلہ کیے ہوں گے تو کھٹ سے 15 پھر بدل دیں گے۔
یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ حقیقت میں آپ کیا جو ہے پالیسی اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئر وے میں بتا دیا کہ قبلہ یہی ہے، یہ مانے اور چاہے نہ مانے. اللہ کے رسول نے بہت کلیئر وے میں بات سمجھا دی کہ دیکھو یہ حکم ربانی ہے، اس میں ہماری ذات کا کوئی دخل نہیں ہے، لہذا قبلہ اب یہی رہے گا. اس وقت سے لے کر کے آج تک ہمارا قبلہ بیت اللہ ہے. ایک قبلے کے بارے میں ایک بات اور مسئلے کے لحاظ سے بتا دیں، خاص کر جو لوگ حج کرنے عمرہ کرنے جاتے ہیں، جو لوگ حج کرنے عمرہ کرنے جاتے ہیں اور مسجد حرام میں نماز پڑھتے ہیں. مسجد حرام اس مسجد کو کہتے ہیں جتنا بھی ایریا کور ہوتا جائے گا وہ سب مسجد حرام کہلاتی ہے. ایک حرم ہے، ایک مسجد حرام ہے، ایک بیت اللہ ہے. ٹھیک ہے، حرم کا ایک علاقہ ہے جو کسی جانب 27 کلومیٹر ہے، کسی جانب 13 کلومیٹر ہے، وہاں پر انہوں نے گرین رنگ کی باؤنڈری لگا رکھی ہے، اس کو حرم کہتے ہیں. مسجد حرام اس کو کہتے ہیں جتنا کنسٹرکشن ہوتا جائے گا وہ کیا کہلائے گا؟ مسجد حرام کہلائے گا. مسجد حرام کی توسیع زیادہ سے زیادہ کتنی ہو سکتی ہے؟ حرم سے باہر نہیں جا سکتی. خیر حرم بہت 17 کلومیٹر بہت ہوتا ہے کسی جانب، بہرحال برابر نہیں، الگ الگ ہے. تو مسجد حرام اور مسجد حرم، یہ حرم جو 1 لاکھ کا ثواب ہے وہ حرم کا ثواب ہے. آپ کوئی بھی آدمی وہاں پر نماز پڑھے گا اس حرم کے علاقے کے اندر تو اس کو 1 لاکھ کا ثواب ملے گا، چاہے وہ کنسٹرکشن والی مسجد میں پڑھے یا نہیں پڑھے. آپ ہوٹل کے قریب رکیں، وہاں پہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں قریب قریب بھی ہیں. اب بندہ یہ سمجھتا نہیں صاحب میں تو، اب عورتیں خاص کر زیادہ پریشان کرتی ہیں کہ نہیں میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی. یہ ایک الگ بات ہے کہ بیت اللہ کو دیکھنے کا جو ثواب ہے وہ کہیں نہیں ہے، لیکن جو وہ اس چکر میں جا رہی ہے کہ مجھے 1 لاکھ ثواب اسی وقت ملے گا جب میں مسجد حرام کے اندر نماز پڑھیں گی، یہ صحیح نہیں ہے. وہ پورا حرم کا جو علاقہ ہے اس حرم میں یہ ثواب ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جب آپ وہاں پر نماز پڑھیں گے کنسٹرکشن والی مسجد میں تو ہر حال میں بیت اللہ کو آپ کا فیس ہونا چاہیے. جس طرف بھی آپ چاروں طرف کھڑے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیت اللہ ایسے ہے اور آپ سوچیں ہم کھڑے ہیں ایسے، بیت اللہ کی اگر لائن کھینچی جائے گی تو ہماری لائن ٹکرائے گی، یہ نہیں چلے گی بات. یہ یہاں سے آپ کہیں مسجد سے یہ چل سکتا ہے لیکن وہاں سے نہیں چل سکتا. وہاں پہ جو موجود ہیں ان کی ایک دم نگاہ کے سامنے بیت اللہ ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ اس کے جو نیچے انڈر گراؤنڈ وغیرہ پر بھی صفیں بنائی گئی ہیں. اگر آپ کبھی غور سے دیکھیں گے، یہ سب چیزیں غور سے دیکھنے والی ہیں. تو ہر صف کا ڈائریکشن جو رہتا ہے کس کی طرف رہتا ہے؟ ڈائریکٹ بیت اللہ کی طرف رہتا ہے. چاروں طرف سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں لیکن تو وہاں پر ڈائریکٹ فیس کرنا لازم ہے، اس کے علاوہ نماز نہیں ہوتی. بہرحال یہ حرم کا معاملہ تھا. اب اس کے بعد تھوڑی سی بات اور کر لیں. جو دوسری ہجری میں جو دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرض کی وہ روزہ فرض کیا. ایک بات بطور پالیسی کے آپ کو بتا دیں، ہمیشہ اس کو یاد رکھیں، کام آئے گا. اسلام کے جتنے احکامات ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں، خاص کر جو فرض ہیں، وہ آج جس سسٹم میں آپ کے پاس ہیں یہ پہلے دن سے اس سسٹم میں نہیں آئے ہیں.